السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جیسا کہ ہمارا فہم اسلام کورس چل رہا ہے، آج ہم مکہ مکرمہ کے فضائل کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر جو جسے مسجد حرام کہتے ہیں، وہ بھی تعمیر کیا، اور اس کے متعلق کافی باتیں ہیں، اس کے متعلق آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے اللہ کا مکہ کی قسم کھانا، یعنی مکہ کی ایسا کوئی شہر نہیں ہے جس کی اللہ نے قسم کھائی ہو، ایک واحد مکہ شہر ہے جس کے اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے اس کی کوئی ویلیو تو ہے نا جو اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ آتا ہے سورۃ 3 میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ سورۃ بلد میں لا اقسم بهذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسا خاص شہر ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بھی قسم اٹھائی ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بابرکت مقام ہے، یعنی جو جگہ ہے یہ بابرکت ہے۔ وہ کیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، کہ اے اللہ جتنی برکتیں مکہ میں نازل ہوتی ہیں اس سے دگنی برکتیں، ڈبل جو برکتیں ہیں وہ مدینہ میں بھی نازل ہوں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو اسی مناسبت سے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ برکتیں مدینہ میں بھی نازل ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ میں نازل ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ اب اسی طرح یہ پتہ چلے کہ با برکت مقام ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ پاکیزہ جگہ بھی ہے، یعنی پاک جگہ بھی ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل نے جب گھر کو تعمیر کر لیا تھا، وَإِذْ جَعَلْنَا مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا جو عبادت کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے عہد لیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل سے کس چیز کا؟ ان طہرا، کہ تم دونوں اس کو پاک کرو، اس گھر کی صفائی کرو، یعنی اس سے پتہ چلیے پاکیزہ جگہ ہے۔ ان طہرا کس کے لیے پاک کرنا؟ بیت یا میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کس نے سب سے پہلے پاک کیا؟ حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے۔ اب چوتھے نمبر پہ پوائنٹ ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ سب سے پہلا جو گھر ہے وہ اللہ کا گھر مکہ مکرمہ میں بنا ہے۔ یہ اعزاز بھی اسے حاصل ہے کیونکہ وہ حضرت ابو ذر آئی تھنک ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جو زمین میں اللہ کا گھر بنا ہے، مسجد ہے، وہ کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسجد حرام ہے۔ وہ کون سی ہے؟ تو وہ مسجد حرام کس شہر میں ہے؟ مکہ میں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت اہم شہر ہے جس میں سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ اسی شہر میں بنا ہے۔ پھر حضرت ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول دوسرا گھر کون سا بنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ تو پھر پوچھا کہ ان دونوں کے بننے میں کتنا فرق ہے، یعنی پہلا گھر بنا دوسرا کتنی دیر میں بنا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا وقفہ ہے، یعنی پہلے مسجد حرام بنی جو مکہ میں تھی، اور 40 سال بعد مسجد اقصی بنی۔ یعنی اس سے کون سا اعزاز حاصل ہے؟ سب سے پہلے اللہ کا گھر بننا۔ اب یہ امن والی جگہ بھی ہے، جس طرح کئی مقامات پہ آتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس سے پہلے بھی آتا ہے کہ وَاجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی تھی، اس وجہ سے یہ امن والی جگہ بھی ہے یہ مکہ مکرمہ۔ اسی طرح صورت اس میں بھی آتا 3 میں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کے قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اب آگے چلیے، اگلا پوائنٹ ہے مکہ ساری زمین سے بہتر ہے۔ مکہ شہر جو ہے ساری زمین سے بہتر ہے۔ عبداللہ بن عدی بن حور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
کیا حزورہ مقام پر کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے مکہ تو اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے، مکہ شہر اللہ کی ساری زمین سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک احب ارض اللہ الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ترین جو شہر ہے وہ مکہ المکرمہ ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کیا جاتا تو ہرگز میں اس شہر کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ یعنی جب کافروں کا قریش مکہ کا ظلم و ستم بڑھ گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی، تو فرمایا اگر یہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے تو میں یہیں پر قیام کرتا، یہیں پر میں رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس شہر سے بہت محبت تھی۔ اب اگلا پوائنٹ ہے، اب اس سے یہ بھی ایک چیز نکلتی ہے کہ اس پہ چلیں وہ لاسٹ میں ڈسکس کریں گے۔ اب آگے ہے کہ مکہ مجھے بہت عزیز شہر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مجھے بہت عزیز شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ما طیبک من بلدۃ واحبک الی، تو کتنا اچھا شہر ہے، شہر کا مخاطب کر کہتے ہیں تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا ہی عزیز ہے، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں نہ ٹھہرتا، یعنی تجھ ہی میں تیرے یعنی اس شہر میں ہی میں رہتا، کہ میری قوم نے مجھے مجبور کیا ہجرت کرنے پر، اس کو چھوڑنے پر، اس لیے مکہ کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اب دیکھیں اس کی اللہ تعالیٰ بھی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کتنی محبت ہے۔ تو احادیث میں بھی اس کے متعلق کافی ساری اس کی اہمیت کے متعلق آتا ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ عام جو مسلمان ہیں وہ بھی اس شہر میں جانے کے لیے ترستا ہے، حج و عمرہ کے لیے بھی۔ اب آگے چلیے، آج انشاءاللہ چھوٹا ہی ہوگا کیونکہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلا آدھے گھنٹے کا ہوا ہے تو 2 گھنٹے ہمیں لگتے ہیں لکھنے میں بھی، انشاءاللہ شارٹ کٹ ہی ہوگا۔ اے اللہ مکہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل فرما، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو اس شہر کی طرف مائل کر دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ہر قسم کا پھل بھی عطا کرتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مکہ اور مدینہ یہ شہر ایسے ہیں کہ جہاں پہ موسم نہیں بھی ہوتا جس پھل کا، وہ پھل بھی وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے، یعنی بہت زیادہ جو پھل فروٹ ہیں وہ ان 2 شہروں میں پائے جاتے ہیں اور ہر موسم میں پائے جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور انہوں نے دعا کی تھی کہ اس شہر کی طرف لوگ کو مائل کرتے ہیں۔ اب آگے، مکہ میں قتل، فساد اور کسی بھی جگہ درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکہ میں آپ کسی کو قتل بھی نہیں کر، فساد بھی یعنی کرپشن بھی آپ نہیں پھیلا سکتے، خرابیاں نہیں پیدا کر سکتے، کسی جگہ جو درخت لگے کانٹے وغیرہ یا گھاس وغیرہ کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ایک بات میں کہ گھاس کاٹنے کی اجازت مل گئی تھی، باقی نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ فساد برپا کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی درخت وغیرہ کاٹ سکتے ہیں، یہ مکہ کی حرمت ہے، یہ چیزیں ساری ادھر حرام ہیں۔ اب آگے مکہ میں دجال داخل نہیں ہوگا، قرب قیامت دجال آئے گا جو اپنے آپ کو رب کہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے، اور میں بھی آپ کو ڈراتا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے دجال وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور اس کے سر پہ کفر لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، کافارہ، یہ کفر لکھا ہوگا، یہ دجال کی نشانی، اپنے آپ کو وہ رب بھی کہے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ تھا اس کے ریلیٹڈ تو ہم نے بات نہیں کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی اربعۃ مساجد، وہ جو دجال ہے نا وہ 4 مسجدوں میں نہیں آ سکے گا، اور کون سی ہے؟ ذکر المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کا ذکر کیا جو مکہ میں ہے، اس نے مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا، اور کوہ طور کا اور مدینہ۔ ٹھیک ہے، یعنی مدینہ میں بھی نہیں آئے گا، مکہ میں بھی نہیں آئے گا، کوہ طور جو طور والا پہاڑ ہے وہاں پہ بھی نہیں آئے گا، اور مسجد اقصیٰ میں بھی نہیں آئے گا، دجال وہاں پہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ مکہ کی یہ حرمت ہے، مکہ کی یہ شان ہے کہ یہاں پر اس شہر میں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اب اگلا پوائنٹ ہے قیامت کے قریب ایمان مکہ اور مدینہ میں لوٹ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ہمارا ہر پوائنٹ حدیث سے جڑا ہوا ہے، قرآن کی آیت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام جب آیا تھا تو غریب تھا، جب اسلام آیا تھا تو غریب تھا، تو جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت بھی غریب ہو جائے گا، اور ایمان جو ہے نا وہ مکہ اور مدینہ دونوں شہروں میں آ جائے گا،
باقی سب جگہ سے ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان باقی رہے گا تو مکہ اور مدینہ میں رہے گا۔ یہ بھی مکہ کی فضیلت ہے کہ قیامت کے قریب بھی اس میں ایمان باقی رہے گا۔ اب آگے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی، کیونکہ یہ مکہ میں ہے اس لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل شعار کا، کیونکہ عربی عبارات نہیں پڑھا، بالکل آسان بتاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کی فضیلت 1,00,000 نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ 1,00,000 نماز پڑھنے سے، وہاں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نمازوں سے بھی افضل ہے۔ اب مدینہ میں کیا فضیلت ہے، مسجد نبوی میں، وہ انشاءاللہ کل مدینے پہ لا کے رکھیں گے تو اس میں وہ بتائیں گے۔ اب آگے رخصت سفر کی اجازت، آپ یہ نیت کر کے جائیں کہ میں ثواب اور خیر و برکت کے لیے کسی شہر کی طرف جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی مینشن کی ہے کہ آپ صرف ان مساجد میں یا ان جگہوں پر آپ جا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مساجد کے علاوہ آپ کسی اور جگہ پہ نہیں جا سکتے۔ وہ 3 کون کون سی ہیں؟ ایک مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور مسجد اقصی ہے۔ یعنی آپ ان کی طرف ثواب اور خیر و برکت کی نیت کر کے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی جگہ بھی کسی مسجد میں آپ یہ نیت کر کے جا سکتے ہیں وہاں جاؤں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، مجھے خیر و برکات ملیں گی، ایسا جائز نہیں ہے، صرف 3 کی ہی اجازت ہے۔ اب آگے ساری کائنات کا قبلہ مکہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جب تھا قبلہ مسجد اقصی کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ مسجد حرام کی طرف ہو جائے، مسجد اقصی سے مسجد حرام۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا نقشہ یوں کھینچا ہے دوسرے پارے میں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم نے دیکھ لیا کہ آپ کا چہرہ پھرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کے قبلے کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس پر آپ راضی ہو جائیں گے، جو آپ کو پسند ہے۔ آپ فیورٹ کون سا تھا کہ مسجد حرام کی طرف، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مقام ہے تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اب آب زمزم کا معجزہ، یہ بھی کسی اور شہر میں نہیں بلکہ مکہ ہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جو جاری ہوا تھا چشمہ، وہ آب زمزم ہی ہے۔ اور آب زمزم ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماء زمزم، زمزم کا جو پانی ہے نا، لما شرب لہ، یہ ہر اس ضرورت کے لیے جس کے لیے پیا جائے۔ یعنی آپ جس نیت سے جو دعا مانگیں گے تو یعنی یہ پینے سے پہلے، ٹھیک ہے، یہ پانی پینے سے پہلے آپ جو بھی دعا مانگیں وہ آپ کی دعا قبول ہو۔ یعنی اتنا امپورٹنٹ جو پانی ہے، اتنا برکت والا، دعاؤں کی قبولیت والا، یہ بھی اگر نکلا ہے یہ چشمہ تو کہاں سے نکلا ہے؟ مکہ مکرمہ میں نکلا ہے۔ اب آگے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بھی مکہ ہی میں ہے۔ اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے 3 چیزیں ایسے کی تھی جو میری خواہش تھی تو میرے رب نے ان کے مطابق ہی وہ کام کر دیے۔ ان 3 میری ایسی چیزیں جو رب نے میرے ساتھ موافقت کر لی، یا میری خواہش تھی تو اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ کاش کہ جو ابراہیم، مقام ابراہیم ہے نا، اس کو جائے نماز بنا لیا جائے، اس کو مصلی بنا لیا جائے۔ تو اسی وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، جائے نماز بناؤ۔ یعنی حضرت عمر کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی جاری کر دیا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ اب آگے حج و عمرہ کی جگہ، یہ کہاں پہ ہے؟ یہ بھی مکہ میں ہے، ٹھیک ہے۔ حج بھی وہاں پہ کیا جاتا ہے، عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ حج اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اسلامی ارکان میں سے بھی ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا من حج للہ فلا یرفث، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بےہودہ بات نہیں کی، ولم یفسق، اور نہ کوئی گناہ کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے اسی طرح لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ یعنی اس کی ماں جب جنتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے، ہر قسم کے عیب عیوب، یعنی گناہوں سے وہ پاک ہوتا ہے۔ تو جب حج بندہ کر لیتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو یہ اتنا اہم رکن کہاں پہ ادا ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ ہی میں۔ اب آگے مکہ مکرمہ میں جنتی ہیرے، مکہ مکرمہ میں 2 جنتی ہیرے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، رکن یمانی اور جو مقام ابراہیم جس کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے،
یہ دونوں جنت کے ہیرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ ان کی روشنی کو قید نہ کرتا، مقید نہ کرتا، تو مشرق اور مغرب سے لے کر ہر چیز کو یہ روشن کر دیتے۔ جنت کے ہیرے، یہ دو جنت کے ہیرے ہیں، تو کس جگہ پہ ہیں؟ وہ بھی مکہ میں۔ کون کون سے؟ ایک جو رکن یمانی ہے اور دوسرا مقام ابراہیم۔ یہ انشاءاللہ یہ آپ کے پیپر میں بھی آئے گا، آپ دونوں پہ چوائس کریں گے کون سا، کہ وہ رکن یمانی اور دوسرا جو مقام ابراہیم، ان دونوں کو کیا کہا جاتا ہے، اس کے اس طرح کا ریلیٹڈ کوئی سوال بنایا جائے گا۔ اب جنتی پتھر حجر اسود، اسے ہم کہتے ہیں ہجر اسود، ہجر نہیں ہوتا لفظ، حجر ہوتا ہے۔ ہجر کہتے ہیں بل کو، ٹھیک ہے، یعنی جو چوہا بناتا ہے، سانپ بناتا ہے، بل، اسے ہجر کہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حجر لفظ ہوتا ہے، حجر اسود، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، کہ یہ جنتی پتھر ہے، تو یہ بھی مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد حرام میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ جنت سے اترا تھا تو اشد بیاض، یعنی بہت زیادہ سفید تھا، بہت زیادہ سفید ہے، لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا، بلیک ہو گیا۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں مکہ مکرمہ سے ریلیٹڈ، اس کے فضائل سے ریلیٹڈ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور بار بار اس شہر میں جانے کی توفیق بھی دے۔ اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں اور وہاں جا کر ہم حج و عمرہ کی سعادت حاصل کریں۔ اور جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو آن لائن سن رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس مبارک گھر میں بار بار بلائے، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و علیہ انیب۔